کہ پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا، میں نے انکار کیا، میں نے انکار کیا۔ 17 ستمبر وہ تاریخی دن جس کے دم سے کروڑوں چاہنے والوں کی نگاہیں ٹھنڈک پاتی ہیں۔ یہ ذکر ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کا، جن کی سحر انگیز شخصیت اور عوامی طرز سیاست نے ایک طویل عرصے سے پاکستانی عوام کی اکثریت کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ عزیز آباد کراچی میں واقع یہ عالمی شہرت یافتہ 120 گز کا چھوٹا اور عام سا مکان ہے جسے 90 کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مکان ہے جہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے پاکستان بھر کے مظلوم و محکوم عوام کے حقوق کے حصول کے لیے نہ صرف پرامن تحریک کا آغاز کیا بلکہ ملک سے فرسودہ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام کے خاتمے کے لیے عملی جدوجہد شروع کی۔ یہ مکان آج بھی حق پرست تحریک کا مرکز ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس گھر کی سیاسی اہمیت، حیثیت اور انفرادیت مسلمہ ہے۔ اس گھر میں قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنا بچپن لڑکپن گزارا۔ 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا قیام جناب الطاف حسین کی سیاسی زندگی کا پہلا سنگ میل اور طلبہ سیاست کے حوالے سے وہ انقلابی قدم ثابت ہوا جس نے آگے چل کر ملکی سیاست کو ایک نیا رخ دیا۔ جناب الطاف حسین کی روشن خیال سوچ کے باعث طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد کو حمایت پر آمادہ دیکھ کر غاصبانہ فکر کی حامل قوتوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا، جس کے باعث انہوں نے 3 فروری 1981 کو جناب الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کو جامعہ بدر کر دیا، جس کے بعد جناب الطاف حسین اور ان کے رفقا نے گلیوں محلوں کی سطح پر APMSO کو منظم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بالآخر 18 مارچ 1984 کو یہ جدوجہد مہاجر قومی موومنٹ کے قیام پر منتج ہوئی۔ ملک کے محروم طبقات کے لیے جناب الطاف حسین کا دلی لگاؤ اور عزم مصمم دیکھ کر اردو بولنے والے افراد کی اکثریت مہاجر قومی موومنٹ کی ہم خیال و ہم زبان ہوتی چلی گئی۔ 8 اگست 1986 کو نشتر پارک کراچی اور 31 اکتوبر 1986 کو حیدرآباد میں MQM کے فقید المثال جلسہ عام میں لاکھوں افراد کی شرکت نے استحصالی عناصر کے مقابلے میں MQM پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد گویا MQM نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی MQM کا مقدر ٹھہری۔ اس ضمن میں 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں حق پرست نمائندوں کی شاندار کامیابی نے اس ملک کے استحصالی طبقے کی نیندیں اڑا دیں۔ MQM کی روز افزوں مقبولیت سے خائف ملک کے 2% مراد یافتہ طبقے نے مختلف اوقات میں سازشوں کے ذریعے MQM کی پرواز کو روکنا چاہا، خواہ 31 اکتوبر 1986 کو حیدرآباد کے جلسہ عام میں شرکت کے لیے جانے والے قافلے پر فائرنگ ہو یا 16 دسمبر 1986 کو سانحہ علی گڑھ اور قصبہ کالونی۔ MQM ہمیشہ اقتدار پسندوں اور عوام دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتی رہی۔ اس ضمن میں سانحہ پکا قلعہ، جناب الطاف حسین کی گرفتاری اور 1990 کی دہائی میں ان پر ہونے والا ملکی تاریخ کا پہلا خودکش حملہ قابل ذکر ہے۔ ان تمام حادثات کے باوجود جب MQM کی کامیابی کا سفر کسی طور رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اس وقت ملک کے 2% مراد یافتہ استحصالی طبقے نے 19 جون 1992 کو MQM پر شبخون مارتے ہوئے بدترین ریاستی آپریشن مسلط کر دیا، جس میں جناب الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین سمیت 15,000 سے زائد کارکنان و ہمدرد شہید اور متعدد کارکنان اغوا کر لیے گئے۔ ان نامساعد حالات میں جناب الطاف حسین نے 26 جولائی 1997 کو مہاجر قومی موومنٹ کا نام تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھنے کا اعلان کر دیا تاکہ حق پرستی کی اس روشنی کو ملک کے طول و عرض میں پھیلایا جا سکے۔ اس اعلان کے بعد گویا متحدہ قومی موومنٹ کا نظریہ ملک کے گوشے گوشے میں پہنچنے لگا اور ہر رنگ و نسل، مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے افراد روزانہ بنیادوں پر متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ آج جامعہ کراچی سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرنے والی متحدہ قومی موومنٹ تمام تر سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود سندھ، بلوچستان، پنجاب،
خیبر پختونخوا، گلگت اور بلتستان تک پھیل چکی ہے۔ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود عوام کا جناب الطاف حسین پر اعتماد اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان کے مسائل کے حل کی کنجی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ ہے۔